نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے اعمال اسے نجات نہیں دلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ درستی کے ساتھ عمل کرتے رہو، میانہ روی اختیار کرو، صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو، اعتدال کا خیال رکھو، اس طرح تم منزل پالو گے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ آج کی حدیث میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ کبھی بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں نے اتنی عبادات کر لی ہیں لہٰذا یہ میری نجات کے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا تنبیہ فرما دی کہ کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دلائے گا، بلکہ نجات کا سبب اللہ کی رحمت ہوگی۔ لہٰذا توجہ اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے، اس سے مستقل دعا اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت میں ہمیں شامل کرے، اپنے فضل میں ہمیں شامل کرے۔ کبھی بھی اپنے اعمال پر تکیہ اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب کہ رمضان اپنے اختتام کو ہے، اس رمضان میں ہم نے روزے رکھے، تراویح میں شرکت کی، تلاوت تسبیحات کا اہتمام کیا، صدقات کا اہتمام کیا، تو خبردار ذہن اور دماغ میں، قلب میں کبھی بھی اس بات کو نہ آنے دے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، بلکہ اس کو سراسر فضل الہی سمجھے کہ اللہ کی توفیق، اس کے فضل سے ہی ہم نے یہ کام کیا ہے، اور اسی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل اور رحمت سے ان تمام اعمال کو قبول کرے گا۔ تو یہ تو پہلی نصیحت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ بیان کی ہے کہ اعتدال اختیار کرو گے۔ یوں تو یہ اعتدال اللہ اور اس کے رسول کو پوری زندگی میں مطلوب ہے، تمام اعمال میں مطلوب ہے، چاہے وہ خرچ میں اعتدال ہو، چاہے وہ کھانے پینے میں اعتدال ہو، چاہے وہ سونے اور جاگنے میں اعتدال ہو، دنیا کی جتنے بھی امور اور معاملات ہوں ان سب میں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص عبادت کا ذکر کیا ہے کہ عبادت میں بھی میانہ روی اختیار کرو گے۔ میانہ روی یہ ہے کہ بالکل ایسا نہ ہو کہ سب کچھ کو چھوڑ دو اور نہ فرض نماز پڑھو، نہ کوئی اور عمل نیکی کا کرو، یہ بھی خطرناک ہے۔ اور نہ یہ کرو کہ دن اور رات، صبح اور شام ہر وقت جو ہے ذکر و اذکار، تسبیحات اور دعا اور انہی چیزوں میں مشغول رہو، نہیں، یہ بھی نہیں کرو گے، بلکہ اعتدال کی حالت میں رہو گے۔ جو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہے ان فرائض کا اہتمام کرو گے، جو سنن اور مستحبات بتائی گئی ہیں ان سنن اور مستحبات کا اہتمام کرو گے۔ اور پھر یہاں پر صبح اور شام اور رات کا ایک حصہ ذکر کیا کہ صبح کے اذکار ہو گئے، شام کے اذکار ہو گئے، صبح کے وقت کی دعائیں ہو گئی، شام کے وقت کی دعائیں ہو گئی، رات میں کچھ دیر جو ہے اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا جائے، تہجد ممکن ہو تو تہجد کر لیا جائے، تہجد کے لیے اٹھنا ممکن نہ ہو تو سونے سے قبل 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر عظیم عطا کرے گا۔ مقصد حدیث کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرو، اور نہ بہت زیادہ کرو اور نہ بالکل چھوڑ دو، بلکہ کچھ نہ کچھ کرو۔ اس طرح کچھ نہ کچھ کرو گے، یہ اعتدال والی کیفیت ہے۔ جب اعتدال والی کیفیت ہے تو بالآخر انشاءاللہ تعالی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔
جس طرح ایک مسافر کسی جگہ روانہ ہو جائے جانے کے لیے، اب اگر وہ تیز تیز دوڑ کے چلنا شروع کر دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دیر چلے گا، تھک جائے گا اور بیٹھ جائے گا، اپنی منزل کو نہیں پہنچ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہے سستی کا شکار رہے تو کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اعتدال کی چال کے ساتھ چلتا رہے تو بالآخر وہ اپنی منزل کو ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا۔ تو مؤمن کی منزل اللہ کی رضا ہے، مؤمن کی منزل جنت ہے۔ تو یہ جنت اور یہ رضا الہی کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ اعمال میں میانہ روی ہو، عبادات میں میانہ روی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو ہے منزل کو پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر اس مسئلے کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے واضح کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق استفسار کرنے کے لیے، یعنی معلومات لینے کی غرض سے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تینوں صحابہ نے اس بارے میں معلومات لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں گھر میں، تو اندرون خانہ آپ کی عبادت کی تفصیلات یہ بتائی گئیں کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں، حاجت بھی پوری کرتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ جب یہ ساری گفتگو ان تینوں نے سنی تو اس کو ان تینوں نے اپنے اعتبار سے بہت کم محسوس کیا۔ ان کا یہ خیال تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، بہت زیادہ عبادات میں مشغول رہیں گے، اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں اور ہم تو سراپا گناہگار ہیں، ہمیں تو اپنی پوری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، یعنی کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں عمر بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عمر بھر عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر۔ ازواج مطہرات نے ان کو بتا دیا کہ اس طرح 3 اصحاب آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ سن لو، خدا کی قسم میں تم سے بدرجہ زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں دن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کی ہے، جس سے حاجت بھی پوری کرتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کے ذریعے پوری امت کو بتا دیا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کرو، سارا دن جو ہے روزے میں رہو اور شادی نہ کرو، اور جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے تنہائی کے اندر جو ہے بند کر کے مقید کر کے رکھ دو۔ فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اعتدال والا طریقہ بتایا ہے، اعتدال والے طریقے پر چلو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو وہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی پھر دین کے تمام تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر پائے گا، سختی کرے گا، فرض پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، مستحبات پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، چند دن لگا رہے گا پھر اکتا جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنن اور مستحبات تو دور کی بات، وہ فرائض بھی چھوڑ دے گا، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، دین کے احکام وہ پورا نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے کہ عبادات میں اور تمام معاملات میں اعتدال کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اب جب کہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس رمضان میں ہم نے ظاہر ہے کہ عام دنوں کے بالمقابل زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیا ہے، تو رمضان جب ختم ہو رہا ہے تو رمضان ختم ہونے کے بعد نہ تو یہ ہونا چاہیے کہ فرائض سے بھی انسان غافل ہو جائے اور فرض نمازیں بھی چھوڑ دے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ عام دنوں میں بھی وہ روزہ رکھتا رہے اور رات بھر جاگتا رہے اور پھر دن بھر جو ہے
کاہلی کا شکار ہو اور دن کے معاملات جو ہے وہ اس کے خراب ہوتے جائیں۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اس طریقے سے اعتدال کی حالت میں رہیں گے، فرائض کی پابندی کریں، سنن مستحبات جو ممکن ہو اس کو ادا کریں، ذکر اور تلاوت جو ایک حد کے اندر ہو اس کو اختیار کریں، جو انفاق اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دے ایک حصہ صدقہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بالآخر اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔